استغفار بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ جبران کی اب فون کال، آپ سوری کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جبران جی، آپ خیریت سے؟ بالکل، اللہ کا بہت شکر ہے۔ جی اچھا، میرا ایک تو سب سے پہلے تو میں بہت خوشی ہوئی علامہ کوکب اوکاڑوی صاحب کو آپ لوگوں نے جو اپنے پروگرام میں بلایا اس کے بارے میں۔ جی ہم مسرور ہیں، شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اور مجھے علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں ہم صحیح اور غلط جو ہیں ان کا فیصلہ کیسے کریں؟ کچھ ایسی ہی بات وہ کر رہے ہیں، میں آپ کا سوال بھی ان تک پہنچاتا ہوں۔ آج کے اس افراتفری کے دور میں ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ افراتفری کوئی لفظ نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے افرات و تفریط۔ افراد و تفرید دال کے ساتھ نہیں تو ہے آخر میں۔ افرات و تفریط یعنی بڑھانا، کم کرنا، تو اس کو اردو میں افراد تفری کر دیا ہے کہ یعنی کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی چیز کو بڑی ہوئی ہے، کوئی گھٹی ہوئی ہے، تو کوئی بیلنس نہیں رہا۔ میرے دوست، ماحول ہم انسان مل کر بناتے ہیں، یہ خود سے نہیں بن گیا۔ آپ کہیں کہ جی میرے والد صاحب کا وقت بہت اچھا تھا، اب اس وقت میں وہ برکت نہیں رہی، وہ ماحول نہیں رہا، تو بندے ہی تھے اس وقت بھی، اب بھی بندے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈر زیادہ تھا، وہ احتیاط کرتے تھے، ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ جو ماحول ہے نا، یہ بگڑا نہیں ہے، ہم لوگوں نے بگاڑا ہے، ہم اس کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ مثلا میں نیت کر لوں کہ میں نے رشوت نہ دینی ہے نہ لینی ہے، تو میں اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتا جاؤں، کون ہے جو مجھے مجبور کر سکے گا؟ میں یہ کہوں کہ میں نے غیبت نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، میں ایک قطرہ ہے نا، اس طرح آگے بڑھے گا۔ مہنگائی ہو گئی، اچانک منافع خوروں نے رمضان کا چاند دیکھتے ہی ریٹ بڑھا دیے۔ مسلمان ہے نا، نیکیاں کمانے کی بجائے ان کا مال کماؤ، حالانکہ اس مہینے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے سال سے ریٹ کم رکھتے، مسلمانوں کو سہولتیں دیتے، نیکیاں کماتے، لیکن ریٹ بڑھا دیے۔ پیسے تو 4 آ گئے، مگر میں نے اس کے ساتھ ساتھ آگ کتنی جمع کی ہے، کچھ سوچا میں نے؟ تو یہ احساس، یہ ماحول ہم نے بگاڑا۔ اچھا اب مہنگائی ہوئی ہے، میں اور آپ ایک ہفتے کے لیے اعلان کر دیں ہم پھل بھی نہیں لیں گے، سبزیاں بھی نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے بے پناہ نرخ بڑھا دیے، ریٹ بہت کر دیے۔ لازمی بات ہے وہ مجبور ہوگا، اس کو پھینکنا پڑے گا، وہ نیچے آئے گا ڈیمانڈ سپلائی کے ساتھ۔ ہم نہیں کرتے، ہمارے ہاں ایکا نہیں ہے، ہم ماحول کے بگاڑ میں شریک ہیں، سنوارنے میں شریک نہیں ہیں۔ ہم ماحول کے بگاڑنے میں شریک ہیں، سنوارنے میں شریک نہیں ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، میں کیا کروں؟ وہی جو جملے آپ نے کہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ میرے اکیلے سے کیا ہو جائے گا؟ میں چلا جاؤں گا تو کون سا فرق؟ یہ بگاڑنے میں ہم شریک ہو رہے ہیں، سنوارنے میں نہیں ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب ایک اور چیز اب اس میں اگر شامل کریں، یہ عمران کی بات سے اور جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی، ہم الحمدللہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رتبوں کا بھی انتظار ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری امت جو ہے اس کو سرخرو بھی ہونا چاہیے، اور سب کو وہ بھی ہو سلسلہ۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ رہتی ہے کہ بھئی دیکھو جو غیر مسلم ہیں وہ تو کتنی ترقی کر گئے ہیں، ان پہ تو اللہ کی کتنی حمایتیں ہیں، ساری مشکلیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ ہم کچھ اس تقابل میں جا کے بھی کچھ ایک عجیب طرح کی سی مشق میں کا شکار ہیں۔ ایک مسلمان اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہی جو شکوہ جواب شکوہ میں آیا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، جواب بھی پڑھیے نا، پھر اس کا جواب بھی پڑھیے۔ اگر یہ شکوہ موجود ہے تو جواب بھی کوئی موجود قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے جی۔ تو اب میں نے دیکھے نا، مجھے چھوٹی سی کوئی چیز لینی ہے، مجھے ہمت کرنی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، جانا ہے، حاصل کرنا ہے، یہ محنت میں دین کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں۔ غلط کام، مثلا چوری کرنے والا چور کیا محنت نہیں کرتا بلکہ زیادہ کرتا ہے؟ جی جی۔
اور خطرہ مول لے کے کرتا ہے. خطرہ مول لے کے کرتا ہے. تو اس آدمی سے کوئی پوچھے کہ جو محنت کرنی ہی ہے تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کر لیتا؟ یا تو یہ کہ بغیر محنت کے مل جائے، ایسا تو ہے نہیں. صحیح. محنت تو کرنی ہے اور جان خطرے میں بھی ڈالنی ہے اور زیادہ ڈالنی ہے. تو تو اتنی ہی محنت نیکی میں صحیح طریقے سے کیوں نہیں کر لیتا؟ تو محنت سے جی چورانے والے یا سچائی سے منہ موڑنے والے کسی صورت بھی سرخرو نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ندیم صاحب کی کال ہے جی لاہور سے، اور ندیم صاحب مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں ندیم؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کی مہربانی. میں بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام اتنا انفارمیٹیو ہے، اور ہمارے سب کے بڑے معزز نورانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی الحمدللہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے ندیم؟ جی جی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس جگہ ہم فلیٹس میں رہتے ہیں لاہور میں، وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ہے. عام طور پہ کنوینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں تراویحاں اگر مسجد میں نہ پڑھ سکیں کبھی کبھار؟ آپ کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی اہتمام کر لیا جائے، کوئی حافظ قرآن آ کے پڑھا دیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2 کلومیٹر کی وجہ سے گھر میں ویسے ہی پڑھ لیں خود نوافل کے طور؟ ہاں، بچوں کے ساتھ چونکہ میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں، مشکل ہوتی ہے اکیلے جانے میں رات کو. اچھا جی. خود میں اکیلا پڑھنا چاہتا ہوں گھر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کرتے ہیں جی بات اس پہ. شکریہ ندیم. ہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بچوں کے ساتھ رات کا بھی وقت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں گھر پہ پڑھ سکتا ہوں تراویحاں مسجد میں جانے کی بجائے؟ جہاں تک بات ہے رعایت ڈھونڈنے کی، یہ پہلے اپنے آپ کو خود ٹٹول لیں کہ کیا اس علاقے میں یہ اکیلے ہیں، ارد گرد اور مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک، یا ان کو تسلی نہیں ہے کہ میں اگر جاؤں تو گھر میں باقی لوگ محفوظ. وہ آج کل کے دوسرے حالات کے تحت تو سب کا وہی ہے جی ٹھیک ہے، لیکن اس لحاظ سے خاص طور پر کہ اگر بچے ہیں سب کو دوسرے مرد جا رہے ہیں، تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کیوں کہ ہم بہانہ وہ بنائیں جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے. سیلیبل ہو، مطلب میرے لفظوں میں شاید نہیں، مطلب یہ کہ اس میں شرعی عذر پایا نیتاً وہ ایک بات ہو. صحیح. تو میں اگر 2 کلومیٹر چھوڑ کے 200 کلومیٹر ہو تو ہر قدم پر نیکی تو مجھے ملنی ہے، اللہ کو تو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اٹس یور کال، اٹس یور کال. بالکل ٹھیک. تو اپنے لیے ہے. اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو گھر میں پڑھی جا سکتی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک. لیکن اجتماعیت اس مہینے میں، ایک تو مل کے پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے دل لگا رہتا ہے، دوسرا کسی ایک کی قبول ہو اس کے صدقے ہماری قبول ہو جائے، پھر مسلمانوں کی اجتماعیت، ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا ہے. تو کوشش کریں، لیکن اگر کوئی واقعی عذر ہے تو گھر میں پڑھنا منع نہیں. یعنی دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں، اگر تو وہ واقعی آپ کو دل میں وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا. لیکن اگر کرنا ہے تو پھر تو ایک ایک قدم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو نیکی آپ ہی کو ملنی ہے. میں صرف سوال دہرا دوں جو آج کا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، جن کا عصا سانپ بن جاتا تھا؟ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، AKS اسپیس دیجئے، اپنا نام اور شہر کا نام لکھیے اور 8881 پر ہمیں SMS کر دیجئے. سوال دہرا دیتا ہوں، وہ کون سے نبی تھے جن کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی؟ سو یہ سوال. اچھا جی، ہم سب ذکر ندیم نے اپنے مسئلے کا اظہار کیا، بات ہم بھی وہیں چاہ رہے تھے ٹٹولنے کی. اب یہ جو دل کی اور جو نیت کا حال ہے علامہ صاحب، یہ تو ابھی تک کوئی ڈیٹیکٹر نہیں آیا کہ آپ کسی سکینر میں سے گزار کے دیکھیں کہ ان کی نیت کیسی ہے یا کیا. یہ سارا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی کورٹ، اپنا وکیل، خود ہی ملزم، یہ خود کلامی ہے اپنے آپ کا؟ استفت قلبک، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. دل فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ شریعت میں ہے جب دل کھٹکے تو دل کھٹکے تو سمجھ لیں کہ کام میں کچھ درستی نہیں ہے. اور دل ضرور ایمان ہوگا تو کھٹکے گا، صرف اس کا دل جس کا دل مرجھا چکا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ بن جاتا ہے. توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ پھیلتا رہتا ہے.
چھوٹے سے نقطے سے پھیلتے پھیلتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. تو جب سیاہ ہو گیا تو اب نصیحت کہاں سے اثر کرے گی؟ اب اس کو سچ بات کہاں سے اثر کرے گی؟ کیونکہ پورا دل سیاہ ہو چکا. مطلب توبہ کی قبولیت کا کوئی سائن ہوتا ہے کہ اگر آپ استغفار اور معافی مانگتے ہیں، کیا یہ آپ جان پا سکتے ہیں کچھ سائن سے کہ میری قبولیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا؟ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے نیکی کی توفیق ملی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے. دعویٰ نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک. کیونکہ بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا ہے، دوبارہ آپ کو کہنے کی توفیق تب ہی ملے گی جب پہلا قبول ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ اس بات کی علامت، اللہ، ورنہ سبحان کیونکہ فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نیک تھا، صرف اس لیے کہ درد ہو جاتا، منہ سے اللہ نہ نکلتا، اللہ اکبر، اللہ اس کے منہ سے اپنا نام ہی نہیں سننا چاہتا تھا. اللہ اکبر. تو جن کو توفیق ملی ہے، یہ اس بات کی نشانی کہ ضرور. سبحان اللہ. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہی رکھتے ہیں، اس سے مایوس نہیں ہوتے. مایوس نہیں ہوتے. سعودی عرب سے عدیل صاحب کی کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عدیل، رمضان مبارک آپ کو. آپ کے دوسرا روزہ ہے ماشاءاللہ. جی دوسرا روزہ. جی جی عدیل، کیا مولانا صاحب کو بھی رمضان مبارک. خیر مبارک. جی جی عدیل. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، روزے کی حالت میں برش یا مسواک کر سکتے؟ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں. اور جی، اور دوسرا جی ٹوتھ برش. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مسواک کا آنکھ کی بنائی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ آنکھوں کی بنائی کیا ہوتی، تیز ہوتی ہے؟ اس سے کیا مسواک سے کہہ رہے ہیں بتا رہا تھا میں نے استعمال سے. اچھا مسواک بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے، شکریہ عدیل، شکریہ. ایک تو ٹوتھ برش پہلے انہوں نے پوچھا کہ روزے کے دوران آپ روزے سے ہوں تو ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مسواک ہے اس کا تعلق بینائی کے تیز ہونے سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹوتھ برش بغیر ٹوتھ پیسٹ کے اگر کر رہا ہے خالی، تو خیال رکھے کہ خون نہ نکلے. ٹھیک، ریشے لگنے سے وہ نہ ہو. ہاں جی، ایسا نہ ہو کہ خون نکل آئے، کیونکہ خون اگر تھوک میں آ گیا اور اندر وہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ٹھیک. ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ لعاب میں مل کے رنگ یا اس کا ذائقہ ضرور جائے گا، تو اس صورت میں روزہ خراب ہو جائے گا. احتیاط اسی میں ہے کہ اس مہینے آپ مسواک کر کے سنت بھی پوری کریں، برکت بھی حاصل کریں. اصل مقصد تو منہ کی صفائی ہے. مسواک کی جا سکتی ہے، مسواک تو کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزے ٹوٹنے کا کوئی گمان ہو. تو کیونکہ اس میں ٹوتھ پیسٹ میں رنگ بھی ہے جی، ذائقہ بھی ہے جی، دونوں چیزیں ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی چیز جاتی ہے تو آپ کے روزے کو خراب کرتی ہے. جہاں تک بات ہے بینائی کی، سیدھی سی بات ہے، انسان عقل سے کام لے کہ گندگی کا اثر ہوگا اور صفائی کا بھی اثر ہوگا. تو صفائی میں بچت ہے، گندگی میں نقصان ہے، کیونکہ دانتوں سے جو بھی میرے اندر کا نظام بگڑ رہا ہے وہ اوپر تک دماغ تک تو جا رہا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض حالتوں میں، ڈائریکٹ نہیں، بعض حالتوں میں کہ منہ صاف نہ رکھنے سے گندگی سے بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور اسلام میں تو صفائی نصف ایمان ہے، جو مسلمانوں کو پسند نہیں ہے. صفائی مولانا صاحب نے فرمایا صفائی میں نصف ایمان ہے، جو مسلمانوں کو پسند نہیں ہے. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں آپ نے ذاتی تجربے پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ مسواک کرنے سے آپ کا معدہ بہت ٹھیک رہتا ہے. اور جیسے کہ وہ کاز اینڈ افیکٹ کی بات بتائی کہ اگر وہ ہے تو یقین بینائی پہ بھی آپ اس سے غور کر لیں نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو